بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے حالات سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں مولوی لوگ جو ہیں وہ کس طرح حکومت پر چھائے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ملاؤں کے ہاتھ میں بالکل مہرہ بنی ہوئی ہے، اور ان کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہی مولویوں نے یہ مسلمانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ پاکستان تو بنایا ہی انہوں نے تھا، اور پاکستان جو بنایا گیا وہ تو جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنایا گیا۔ تو اگر یہی بات تھی تو حقائق تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان بنانے کے سخت مخالف تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو پاکستان بنے گا وہ پاکستان نہیں ہوگا بلکہ پلیتستان ہوگا، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ اور اب وہ جو ہے وہ بالکل الٹ کر چلے گئے ہیں، اور وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام فتنے انہی علماء سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، بالکل آج اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے جب یہ پاکستان بنانے کی جدوجہد کی تو انہوں نے پاکستان جو ہے وہ اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں اسلام کا نفاذ کیا جائے گا اور سب کو شریعت اسلام نافذ کی جائے گی، بلکہ وہ اس لیے بنایا تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد چونکہ میجارٹی ہندوؤں کی ہے، اور وہ ہندو جو ہیں وہ انگریزوں سے کہیں زیادہ بدتر جو ہیں وہ ہمارے حکمران ہو جائیں گے، اور ہم بالکل محکوم اور غلام بن کر رہ جائیں گے۔ یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ مسلمان علیحدہ حکومت، اپنے حکومت بنا کر اس میں ان کے حقوق محفوظ ہوں اور وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو جب قائد اعظم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان بن گیا، تو ایک پاکستان کی بدقسمتی یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ 1 سال ہی زندہ رہے اور فوت ہو گئے۔ قائد اعظم بہت اصول کے آدمی اور سخت ایماندار انسان تھے، اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ طریقے سے چلانا چاہتے تھے، لیکن جب ان کی وفات کے بعد جو لوگ آئے وہ بہت کمزور حکومتیں تھیں، اور وہ آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچ کر جو ہے نا اپنی حکومتیں بنانا چاہتے تھے، خود غرضیاں تھیں۔ اور 1953 میں تو انہوں نے مذہبی کارڈ کو بھی استعمال کر لیا۔ اس پر جو ہے وہ فوج نے اپنا کام جو ہے نا اپنا اثر و رسوخ حکومت میں بنانا شروع کر دیا، اور 1958 میں تو انہوں نے پاکستان کے جو ہے نا اس کی پوری حکومت ہی اپنے ہاتھ میں لے لی، تو وہ پاکستان کے سیاح و سیاحت کے مالک بن گئے۔ اور یہ سیاح و سیاحت مالک جو ہیں وہ اس کا جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور آج تک کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہیں جو ریسنٹ ایئر ہیں 10-15 سال، اس میں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ مکمل طور پر قابض ہیں۔ صرف حکومت ان کے نام نہیں ہے، حکومت کے لیے کٹ پتلی آدمی آگے آ جاتے ہیں، وہ سویلین حکومت ہوتی ہیں، اور سویلین لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آمریت سے لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ لولی لوگی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ جو آج کل ہے وہ لنگڑی لونڈی تو ہے ہی، لیکن جمہوریت کی بدترین شکل ہے۔ اور گزشتہ 10-15 سال سے تو سارا اختیار ہی ان کے پاس ہے، گورنمنٹ بنانا، نکالنا، یہ کرنا سب ان کے پاس ہے۔ اور آج کل کے جو آصف منیر صاحب ہیں، وہ جنرل ہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ پاکستان میں ساتھ کے مالک ہیں، اور انہوں نے تو آ کر پاکستانی عدلیہ کو بھی پلوٹ کر دیا ہے، اور عدلیہ بھی تقسیم ہو چکی ہے، عدلیہ بھی ان کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ تو جنرل آصف منیر صاحب جو ہے انہوں نے بھی مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی اب سیاست میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ تو آج کل جو ہے وہ تمام جتنے بھی کام ہیں ان کے ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے، اور وہ جو اپنی جو ہے نا اپنی معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی عقل کے مالک ہیں، کیونکہ وہ جب پبلک میں بھی ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ پبلک ایڈریس میں فرماتے ہیں پورے آڈینس کے سامنے، جس میں وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تقریر شروع کرتے ہیں اور اس کے میں کوئی ریلیشن ہی نہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، بالکل مولویوں کی طرح جو ہے وہ تقریر ہے، شروع کی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ساتھ ہی شروع ہو گئے کہ انتم الاولانا ان کنتم مومنین، وہ آیت پڑھ دی کہ اے مسلمانوں تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم جو ہے وہ مسلمان رہے، متقی رہے، اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی بتا دیا، ایک ایسا جملہ کہا کہ میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے کہ جو ہماری شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں۔ حالانکہ پاکستان کا ہونا شریعت ماننے یا نہ ماننے سے کوئی تعلق نہیں، ملک جو ہے وہ پاپولیشن پر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے ان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، داریا بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور نا وہ ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کو کوئی مائی کا لال جو ہے وہ ان کی شہریت سے محروم نہیں کر سکتا۔ جنرل صاحب کی تقریر کے بعد وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جنرل آصف منیر صاحب کی جو تقریر ہے وہ پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انتہائی افسوس ہوا کہ یہ معیار ہے کہ ایک تقریر جو بالکل ایک پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے ہی خلاف ہے، اس کو جو ہے وہ پاکستان کے بیسک آئیڈیا سے بھی خلاف ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین اکرام، جنرل صاحب جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم شریعت جو ہے نا وہ ماننی چاہیے، شریعت کو مانیں، جو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں، تو میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ وہ کون سی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو بے شمار فرقے ہیں، ہر فرقے کی اپنی شریعت ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فقہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی فقہ جعفریہ ہے، کوئی فقہ رضویہ ہے، اس قسم کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی مشترکہ شریعت ہے ہی نہیں، تو وہ آخر کون سی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے گوگل میں دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گوگل والوں نے لکھا ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ تو شیعہ فیض سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ
سعودی عرب کے سفیر جو پاکستان میں متعین تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو لکھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تو شیعہ ہے، ان کو یہ جنرل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے نا سعودی عرب اور ایران کا تو آپس میں سخت بیر ہے، وہ تو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ آ جائے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کا کس مسلک سے تعلق ہے۔ تو ناظرین کرام، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس کی حالت اتنی کمزور اور اتنی جو ہے نا وہ گر چکی ہے کہ اب ظاہراً کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ اس کی اصلاح ہو سکے گی، اور اب وہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ چکی چلے گی اور ان سب کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے گی۔ میں دعا یہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمارے جو ہے نا ان جو کلامٹی آنے والی ہے اس سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔